بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سرفراز چودھری آپ کے ساتھ حاضر خدمت اور کہتا ہے تہ دل سے آپ سب کو خوش آمدید۔ پیارے دوستو ساتھیو، آج کا میرا موضوع ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارنا اور نبی کا وسیلہ دینا دعا میں۔ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے کہ ایک نابینا شخص کو فرمایا جاؤ وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو اور یہ دعا مانگو، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں اور میں نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے تیری طرف متوجہ ہوں۔ یا محمد، میں اپنی اس حاجت میں رب کی بارگاہ میں آپ کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، اے اللہ میرے حق میں آپ کی شفاعت قبول فرما۔ نسائی ترمذی کی کتابوں میں یہ حدیث درج ہے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی تنگ دستی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ کئی دن ایسے گزرے کہ نہ ہمارے پاس کوئی چیز تھی اور نہ حضور علیہ السلام کے پاس۔ میں گھر سے باہر نکلا تو مجھے راستہ میں 1 دینار پڑا ہوا ملا۔ تھوڑی دیر میں سوچتا رہا کہ اسے اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں، لیکن بالآخر میں نے اسے اٹھا لیا، کیونکہ کئی دن کے فاقہ کی وجہ سے ہم بڑی مشقت میں تھے۔ میں اسے لے کر ایک دکان پر گیا اور اس کا آٹا خرید کر حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے پاس لایا اور میں نے کہا اسے گوندھ کر روٹی پکاؤ۔ چنانچہ وہ آٹا گوندھنے لگیں۔ بھوک کی وجہ سے ان کی کمزوری کا یہ حال تھا کہ ان کی پیشانی کے بال آٹے کے برتن سے ٹکرا رہے تھے۔ پھر انہوں نے روٹی پکائی۔ پھر میں نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا قصہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اسے کھا لو، کیونکہ یہ وہ روزی ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو غیبی خزانہ سے عطا فرمائی ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق مصطفیٰ۔ جب حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن میں یہ خبر موصول ہوئی کہ جنگ احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر آپ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں تو مجھے بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کون سا دانت شہید ہوا ہے اور کیوں آپ سب نے ان کی وفاداری میں یہ خبر سن کر اپنے دندان نہ توڑے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب مجھے یہ خبر ملی تو میں نے اپنا دانت توڑ دیا، پھر سوچا شاید وہ یہ دانت نہ ہو، تو میں نے اسی گنتی میں اپنے سارے دانت ایک ایک کر کے توڑ دیے اور پھر ہی مجھے چین آیا۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو آپ کے اس عمل کی خبر ہوئی تو سب گریہ کرنے لگے۔ انہوں نے اس حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق و ادب مصطفیٰ دیکھا، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی دیکھا ہوا بھی نہ تھا۔ ان کی وفاداری کو دیکھا اور اویس ہمیں اس چیز کا درس دے گئے، اور جب اویس کے اس عمل کی خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ میں ملی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اویس ہمارا سچا مخلص دوست ہے۔ ہمارا اگلا موضوع ہے مکھیوں کی حضور علیہ السلام سے گفتگو۔ حضرت سیدنا مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ مثنوی شریف میں فرماتے ہیں کہ ایک بار حضور علیہ السلام نے شہد کی مکھی سے دریافت فرمایا کہ تو شہد کیسے بناتی ہے؟ اس نے عرض کیا یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم چمن میں جا کر ہر قسم کے پھولوں کا رس چوستی ہیں، پھر
وہ رس اپنے منہ میں لیے ہوئے اپنے چھتوں میں آ جاتی ہیں اور وہاں اگل دیتی ہیں، وہی شہد ہے۔ ارشاد فرمایا پھولوں کے رس تو پھیکے ہوتے ہیں اور شہد میٹھا، یہ تو بتاؤ کہ شہد میں مٹھاس کہاں سے آتی ہے؟ مکھی نے عرض کی ہمیں قدرت نے سکھا دیا ہے کہ چمن سے چھتے تک راستے بھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتی ہوئی آتی ہیں۔ شہد کی یہ لذت اور مٹھاس درود پاک ہی کی برکت ہے۔ ایک اور خوبصورت واقعہ آپ کی نظر کرتا ہوں۔ بنی نجار کے ایک باغ میں دیوانہ اونٹ گھس آیا، جو شخص بھی اس باغ میں آتا وہ اونٹ اسے کاٹنے کو دوڑتا۔ لوگ بڑے پریشان تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا قصہ عرض کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلو میں چلتا ہوں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس باغ میں تشریف لے گئے اور اس اونٹ سے فرمایا ادھر آؤ۔ اس اونٹ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سنا تو وہ دوڑتا ہوا حاضر ہوا اور اپنا سر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی نکیل لاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نکیل ڈال کر اس کے مالک کے حوالے کر دیا اور اونٹ آرام سے چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے فرمایا کافروں کے سوا مجھے زمین و آسمان والے سب جانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور اب حوض کوثر سے متعلق ایک واقعہ، ایک حدیث آپ سب کی نظر کرتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مرتبہ اونگ آئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر سر اٹھایا تو صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو کس چیز نے خوش کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابھی مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سورۃ الکوثر کی تلاوت کر کے فرمایا جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوثر جنت کی ایک نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عنایت فرمائی ہے، اس کے پاس بڑی خیر و برکت ہے، قیامت کے دن اس پر میری امت آئے گی، اس نہر کے پیالے آسمان کے تاروں کی طرح بے شمار ہوں گے، میرے بعض امتی اس سے روک دیے جائیں گے، میں کہوں گا اے میرے رب یہ تو میری امتی ہیں، جواب ملے گا آپ کو نہیں معلوم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں کیا کیا نئی باتیں ایجاد کر لی تھی۔ مسلم شریف کی یہ حدیث ہے۔ اور ایک اور بہت ہی خوبصورت واقعہ آپ سب کی نظر میں کرنے لگا ہوں جس کا عنوان ہے مسلمان درخت کون سا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک درخت ایسا بھی ہے جس پر کبھی خزاں نہیں آتی، مسلمان کو اس درخت سے تشبیہ دی جا سکتی ہے، بتاؤ بھلا وہ کون سا درخت ہے؟ یہ سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے خیالات جنگل کے مختلف درختوں کی طرف گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہو سکتا ہے، مگر میں مجلس میں کم عمر ہونے کی وجہ سے کچھ کہتے ہوئے شرما گیا۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیں وہ کون سا درخت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے۔ پیارے دوستو، پیارے ساتھیوں، اب آپ کے لیے تین دوست کے عنوان سے ایک اور واقعہ آپ سب کی میں نظر کرنے لگا ہوں۔ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو اچھا اور بامانی واقعہ سنایا۔
آپ نے فرمایا کہ ایک شخص بیمار ہو گیا یہاں تک کہ قریب المرگ تھا، تو اس نے ایک دوست سے پوچھا، اے دوست تم میری اس مشکل میں کیا مدد کرو گے؟ اس نے جواب دیا، جناب میں ساری زندگی آپ کی خدمت کرتا رہوں، لیکن اب موت کا میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے، اب میں آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا۔ اس نے دوسرے دوست کو طلب کر کے اپنی مدد کا کہا۔ اس نے جواب دیا، میں آپ کے لیے صرف یہ کر سکتا ہوں کہ اگر آپ کا انتقال ہو جائے تو آپ کو نہلا کر خوشبو لگا کر دفن کر دوں گا۔ اس نے تیسرے دوست سے مدد طلب کی۔ اس نے کہا، میں آپ کی موت کے بعد بھی آپ کا ساتھ دوں گا، قبر میں آپ کے ساتھ جاؤں گا اور قیامت کے دن آپ کے ساتھ نکلوں گا اور آپ کے ساتھ ہی رہوں گا۔ یہ سارا واقعہ سنانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم جانتے ہو یہ تین دوست کون ہیں؟ پہلے کا نام مال ہے، دوسرے کا نام عیال ہے یعنی رشتہ دار، اور تیسرے کا نام امال ہے جو ہمیشہ انسان کے ساتھ رہیں گے۔ تو پیارے دوستو، پیارے ساتھیوں، یہ واقعات جو میں نے آپ سب کے نظر کیے، انہیں غور سے دیکھیے گا اور ان پر عمل کرنے کی ہمت کیجیے گا۔ اللہ آپ کو توفیق دے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو یہ اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے اور گھنٹی کا بٹن دبانا مت بھولیے۔ تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ چلتے چلتے پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔